نہ کسی طریقے سے گزارا کر لیتی ہے اور گھر بس جاتا ہے، آج نہیں تو کل اچھے حالات ہو جاتے ہیں. پھر بھی نہ ہو تو اسلام نے ایک طریقہ بتایا کہ دونوں خاندانوں کے لوگ بیٹھیں اور وہ اگر سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے درمیان نباہ نہیں ہو سکتا تو مرد کو پھر سمجھایا جائے، ڈیورس پر آمادہ کیا جائے، اس کو مہر واپس کر کے کسی طرح سے لالچ دے کے طلاق پر آمادہ کیا جائے. تو قرآن نے کہا احضرت الانفس الشح، مرد کی طبیعت میں پیسوں کی لالچ رکھی گئی ہے، وہ آمادہ ہو جائے گا چھوڑنے پر. اس میں عورت کے ساتھ تعاون بھی کیا جا سکتا ہے، پیسوں کے ذریعے لوگ بھی تعاون کر سکتے ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں کو نمٹانے کے لیے جو قرآن نے بیان کیے، جس پر میں بیان کرتا رہتا ہوں. وہ بھی دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، میرے وہ کلپ دیکھ لیے جائیں کہ اگر ناقابل برداشت تکلیف عورت کو ہو رہی ہے اور مرد واقعی ظالم ہے تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کا بھی ایک پروسیس بیان کی ہے. وہ آپ دیکھ لیں، وہ کلپ قرآن و سنت کی روشنی میں علماء نے بیان کیے، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، میں بھی اپنے بیانات میں بتاتا رہتا ہوں. لیکن یہ جو ایک مادر پدر آزاد والا سیٹ اپ شروع ہو گیا ہے نا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک کیس میرے پاس آیا، ایک آدمی آ کے کہنے لگا کہ میں نے ایک خلا یافتہ خاتون سے شادی کی جس نے عدالت سے خلا لیا تھا اور اس کے پہلے شوہر سے ایک بچہ بھی تھا. تو کہتے ہیں کہ خلا کے بعد میں نے اس خاتون سے نکاح کیا. کہتے ہیں کہ جب خلا سے یعنی جب میری ایک بیٹی پیدا ہو گئی اس خاتون سے، جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ہے عدالت نے خلا کی ڈگری دوبارہ لے لی. یعنی اس خاتون نے دوبارہ عدالت میں کیس کیا کہ میرا میاں ایسا ہے، میرا میاں ویسا ہے، میرا میاں یوں ہے، میرا میاں یوں ہے، اور اس بیس پر اس نے مجھ سے بھی خلا کی ڈگری لے لی. اور خلا کی ڈگری لینے کے بعد 9 مہینے ہو گئے میں اپنی بچی سے نہیں ملا ہوں. وہ ایسا خون کے آنسو رو رہا تھا. وہ میرا کیس چل رہا ہے عدالت میں، اور اس دوران سارا نان نفقہ عدالت مجھ سے لے رہی ہے، میری بچی کا بھی اور اس بیوی کا بھی، اور کیونکہ دودھ پلائی کا خرچہ اور یہ سب چیزیں مجھ سے لے رہی ہے. کہہ رہے بچی ہاتھ سے گئی، بیوی بھی گئی، سارا خرچہ میرے اوپر آ گیا اس کا. اور اب وہ خاتون کسی اور سے نکاح کر رہی ہے اور اس کا یہ پلان ہے، کیونکہ 2 ہو چکے ہیں اس طرح سے. تو کہہ رہے مجھے پتا چلا کہ اس کمبخت کا کام ہی یہی ہے کہ کسی مرد سے نکاح کر کے ایک بچہ پیدا کروا دیتی ہے اس سے، پھر اس کا سارا خرچہ عدالت سے باندھ کے کسی اور کے گود میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور عدالتیں ہماری پکڑا رہی ہیں خلا کی ڈگریاں. تو ججز کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، قیامت کے دن آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. آپ کیس خارج کر دو، بہانہ کر دو، کچھ بھی کر دو، یا اگر آپ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو تو بتا دو ان کو کہ دیکھو یہ ہم نے تو فیصلہ کر دیا کہ آپ اس کی بیوی نہیں ہو، خلا کی ڈگری، لیکن خدائی قانون میں اس پرچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بتائے، وکیل کی ذمہ داری یہ بتائے کہ ہم مجبور ہیں ڈاکومنٹ دینے پر خلا کے، کیونکہ اوپر سے آرڈر یہی ہے، تو ہم اپنی مجبوری میں آپ کو یہ خلا کے ڈاکومنٹ دے رہے ہیں. لیکن بیوی یاد رکھو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. اور آپ نے جو شوہر پہ الزام لگائے ہیں، جو جھوٹے الزام آپ نے لگائے ہیں، یس بعض الزام سچے بھی ہوتے ہیں لیکن اس بیس پر عورت کو رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ علیحدگی لے لے. تو آپ نے جو الزام لگائے ہیں اس بیس پر جو میں آپ کو خلا کی ڈگری دے رہا ہوں، یہ شریعت کی روشنی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قیامت کے دن آپ کو اللہ کے ہاں کھڑا ہونا پڑے گا. اور زنا کا آپ پر یعنی جج اس کو یہ بتائے، بعد میں خود نہیں بتا سکتا، کسی کے ذریعے پیغام پہنچائے اس کو کہ اس کی بیس پر کہیں نکاح نہیں کرنا. میں تو مجبور ہوں قانون کی روح سے، مجھے تو یہاں گن پوائنٹ پہ یہ مجھ سے لکھوایا جا رہا ہے، خلا کی ڈگری آپ کو دینے پر مجبور ہوں. لیکن اللہ کا واسطہ آپ اس بیس پر کسی مرد سے نکاح کرو گی تو آپ قیامت کے دن مجرم ہوگی. لہذا آپ اس خلا کے ڈاکومنٹ کو کسی مفتی کو، ڈاکومنٹس جو ہیں کسی مفتی کو دکھائیں، کسی ریلائبل ادارے کو دکھائیں، وہ بتائے گا. تو یہ ایک ہے. ہاں میں نے شروع میں عرض کیا کہ 1% ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جن میں خلا واقعی درست ہو جاتا ہے، تو وہ میں جلدی جلدی اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ وہ خلا نہیں ہوتا وہ فسخ نکاح ہے. یعنی بعض صورتوں میں عدالت کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ بے تحاشا شوہر مارتا پیٹتا ہو اور عورت گواہوں سے ثابت کرے، صرف عورت کی زبانی بات کا اعتبار نہ کیا جائے اس میں. نمبر 2، بالکل نامرد ہو، ہم بستری کے بالکل بھی قابل نہ ہو، تو عدالت شوہر کو یہ علاج کی مہلت دے گی. اور تیسرا، غائب ہو جائے، لاپتہ، ایسا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بندہ گیا کہاں ہے، اور اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں میں جاؤں گا، وہ آپ ضرورت پڑنے پر علماء سے پوچھ سکتے ہیں. چوتھا یہ کہ قدرت بھی ہو نان نفقہ دینے کی پھر بھی نہ دیتا ہو، بالکل نان نفقہ نہ دیتا ہو اس کو جو ضروری نان نفقہ ہے. تو یہ چند ایک صورتیں ایسی ہیں جس کو میں دوسرے کلپ میں بھی اپنی اس کی ڈیٹیل ریکارڈ کروا چکا ہوں. تو ایسی صورت میں بھی عدالت پہلے شوہر کو بلائے گی. شوہر اگر حاضر، عورت گواہوں سے ثابت کرے گی کہ میرے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے بعد عدالت شوہر کو بلائے گی، شوہر کو نوٹس ملے گا، وہ آئے تو پھر عدالت اسے کہے گی کہ یہ ساری چیزوں سے رجوع کرو اور
اگر